إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. یہ پچھلی والی 2 لائٹیں نہیں جل رہی، وہ جلا دیں. الحمدللہ آج 5 اگست 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 264 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ العنکبوت شروع کرنے جا رہے ہیں. قرآن حکیم میں اس سورت کا نمبر ہے 29 اور اس میں کل 85 آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورت ہے. اور اس سورت کا آغاز اس اعتبار سے بہت جاندار ہے، خصوصاً پہلی 13 آیات یعنی پہلا رکوع ہے جو اس کا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ لازمی نتیجہ ہے اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کی صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تمام کی امتوں کو یہ تکالیف اٹھانی پڑی. اور پس منظر میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جو مکی دور کے اندر تکالیف اٹھانی پڑی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقتاً فوقتاً اس اعتبار سے شکایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئیں. اور قرآن حکیم میں اس ٹاپک کے اوپر یہ ضربہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سختی کے ساتھ اس معاملے کو ایڈریس کیا ہے وہ یقین جانیں کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بغیر آزمائے چھوڑے گا نہیں. جو سختی والا معاملہ ہے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کی سختیوں سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان تکالیف سے لازمی گزارنا ہے. اسی حوالے سے جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی اور چند ایک کریٹیکل احادیث انشاءاللہ میں وہ بھی ڈسکس کروں گا. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ یعنی صرف ایمان لانے کے اوپر ان کو آخرت میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا.
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس اللہ تعالیٰ نے جانچا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کی دعوے کے اندر سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اہل ایمان کو جانچا ہے. اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے گا کہ کون اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. لیکن چونکہ ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر اس سے غلط فہمیاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بعد میں جانے گا، تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جانچے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تو ہے لیکن اس نے پریکٹیکلی جانچنا ہے اس اعتبار سے تاکہ لوگ اس کے اوپر گواہ ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ بغیر جانچے ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیتا، جیسا کہ بعض لوگ مسئلہ تقدیر کے اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا، تو اللہ تعالیٰ پر لوگ ظلم کو لازم ٹھہرا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانچا ہی نہیں، ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا اور اختیار دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے ناشکری کرو. اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں معاملہ فرمائے گا. تو کوئی شخص قیامت والے دن یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تو نے جانچے بغیر ہی میرے لیے فیصلہ سنا دیا، مجھے آزمایا تو جاتا، میں تمام آزمائشوں میں پورا اترتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ آزمائش والا معاملہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کو بھی اللہ آزمائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ لے اور لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز واضح کر دے، لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں. کتنا سخت یہ معاملہ ہے. میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے جو 4 ڈیٹم لیول پہ شرائط بتائی ہیں. نمبر 1 الا الذین آمنوا، نمبر 2 وعملوا الصالحات، نمبر 3 وتواصوا بالحق، اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر. صرف ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وتواصوا بالحق، نیکی کی دعوت دینا، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے وتواصوا بالصبر. پھر صبر تو کرنا پڑے گا کیونکہ حق بات کے ساتھ تکالیف جڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی طرف سے تکالیف اٹھانی پڑیں گی، پھر اس پہ صبر کرنا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 155. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے آپ کے قرآن پاک میں، پیج نمبر 24 پہ ہے. یہ 3rd لاسٹ لائن کے اوپر، پیج نمبر 24 نیچے سے تیسری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور بالضرور ہم آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور نقصان کے ذریعے، جان میں بھی اور مال میں بھی. والثمرات، اور رزق کے اندر نقصان کے اعتبار سے بھی. وبشر الصابرین، پھر بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، الٹیمیٹلی اس نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. دنیا میں آسانی نہ بھی ہے، آخرت کی آسانی تو ہے نا دنیا میں، اگر کسی نے تکلیف اٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے، جیسے ہی اسے پہلی دفعہ کوئی خبر ملے، انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس تکلیف کے اندر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی دکھ، درد یا اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیف۔ تو مسلمان کے لیے تو جنہوں کہتے ہیں موجے ہی موجہ نے، تکلیف آنے میں بھی صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام کی بشارت ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں سورۃ الحدید میں 2 آیات ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پارہ نمبر 27 میں آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے 541 541 نمبر پیج، اور نیچے سے 5ویں لائن ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23، پیج نمبر 521۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے، یعنی کوئی اجتماعی مصیبت آئے، زلزلے کی شکل میں آتی ہے، سونامی کی شکل میں آتی ہے، کسی وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، چاہے زمین میں اجتماعی کوئی تکلیف آئے، چاہے کسی کی جان میں، کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے، ایڈز ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، یا اور کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ اللہ نے وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ تکلیف آئے گی، فلاں شخص کو یہ تکلیف آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت شیخی بگاڑو، مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو کہ اتراتا ہے پسند نہیں فرماتا۔ یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ چیز لکھ لی ہوئی ہے، تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہے؟ اللہ کی مرضی، اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی۔ اگر ان چیزوں پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز، داڑھی، حج، عمرے، زکوٰۃ، سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہے، اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ تکلیف، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6943، اور مشکات میں موجود ہے 5858، 5858۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو ایسی تکلیف دی گئی، کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، پیٹھ کی چربی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری 6943، مشکات میں 5858۔ تو انہوں نے آ کے شکایت کی، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تکلیفیں دور کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے، جو ہم نے یہ آیت پڑھی، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ضرور آزمائے گئے پچھلے لوگ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں ان کو دفن کیا جاتا، صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرا چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اور ایسے بھی لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ جن کے جسموں کے اوپر ان کی ہڈیوں
اور ان کے پٹھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی، ان کے گوشت کے لوتھڑے اتارے جاتے، لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص صنعاء سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہو جائے گا۔ یہ علامات النبوہ والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور وہ بھی اصحاب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ پٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے 14 سے 15 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے، اور رومن اور پرشین امپائر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہیں۔ اس وقت تو نہیں ان کو پتا تھا، آپ نے پہلی پریڈکشن فرمائی کہ یہ ہوگا۔ اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے یا تم بھوکے افلاس کی وجہ سے مر جاؤ گے، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی دولت کھول دے گا اور پھر تم اس دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، جس طرح کہ اگلے لوگوں نے کیا، اور وہ بھی برباد ہو گئے، اس طریقے سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اور یہی ہوا پھر بعد میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے، لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر آلموسٹ ختم ہو گئی، یہ 6 مہینے سیدنا حسن کے ڈال لیں۔ بعد میں مسلمان حکومت تھی، اسلامی حکومت کوئی نہیں تھی۔ وہی محلات بننا شروع ہو گئے، وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں، وہی ملوکیت شروع ہو گئی کہ باپ مرتا تھا بیٹے کو حاکم بنا جاتا تھا، بیٹا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اگلے 4 5 بیٹوں کو کہ اس کے بعد یہ بنے، اس کے بعد یہ۔ اس کی آپ پریکٹیکل مثال آج سعودیہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پریڈکشن فرما دی تھی کہ دنیا کے جب تم پر خزانے کھولے جائیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا، اور جیسے ہی دنیا کے خزانے کھولے گئے تو آپ دیکھ لیں آؤٹ پٹ کیا نظر آئی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2398 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے، مشکات میں بھی موجود ہے 1562۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے، تکلیف کس پہ آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کرام پر آتی ہے علیہم السلام۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے، صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے جو طائف کے موقع پر آپ کو پتھر آپ پر برسائے گئے، آپ کے مبارک جوتیاں بھی خون سے آلودہ ہو گئی۔ غزوہ احد کی تکلیف بھی آپ کے سامنے بخاری و مسلم میں، بلکہ غزوہ احد کی تو لائیو کمنٹری سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے یہ تفریق نہیں کی گئی ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، وہ تفریق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج کسی کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس تکلیف سے اس زمانے میں لوگ نہیں گزرے ہوئے، تو آپ نے تکلیف کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ تکلیف کے ساتھ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کے دین کی پختگی کے اعتبار سے آزماتا ہے، جو جتنا دین میں پختہ ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش، اور جو جتنا دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا میں اس حال سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں سے گزار کے آخرت کی الٹیمیٹ اس کو نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ اور 1 ارب اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 1 روپے اور 2 روپے میں تو فرق ہے، آدھ و آدھ کا فرق ہے، لیکن 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب 1 روپے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے، بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم، بلکہ آپ کے انفینٹ۔ تو اگر کوئی شخص 1 روپے کا نقصان کر کے 1 ارب روپیہ کما لے، وہ عقل مند ہے، یا جو 1 روپیہ بچاتے بچاتے 1 ارب روپے کا نقصان کر لے؟ اور یہاں تو صرف نقصان والی بات نہیں ہے، ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام،
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. تو یہ دنیا اور آخرت والا معاملہ جو ہے یہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. اور آخرت تو ہمیشہ والی, صرف آخرت کے 50,000 سال کے دن اس کو ہی دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں تو 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے اگر 24 گھنٹے کے اعتبار سے اسے کمپیئر کیا جائے. تو دنیا میں اس عیاشی کے عوض صرف 50,000 سال تک اس میدان محشر کی گرمی انسان کو اٹھانی پڑ جائے, یہ بہت بڑا عذاب ہے. آخرت کا تو عذاب چھوڑ دیں, اور وہاں پہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہوگا. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے اپنے معاملات میں, وہ بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑے گا, ضرور آزمائش ڈالی جائے گی. اور آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ انبیاء کو اس کے بعد اب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے, اب دنیاوی اعتبار سے تو انتہائی ناکام زندگی تھی ان کی, دنیاوی اعتبار سے سارے بال بچے ان کے سامنے قتل ہو گئے, ان کی لاش اور ان کی بچوں کی لاشوں کو گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے گزارا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. دنیاوی اعتبار سے تو ناکامی ہے لیکن اللہ کے حضور کامیابی ہے. تو اس اعتبار سے کوئی شخص کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا. خود نبی علیہ السلام کے جب بچے فوت ہوئے, سیدنا ابراہیم بھی فوت ہو گئے اور سیدنا طاہر بھی فوت ہو گئے, سیدنا قاسم بھی فوت ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو لوگوں نے تانا دیا کہ دیکھا جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں ساڑھے بزرگاں دی مار پہ گئی, ان کا نہیں ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی نا, تو یہ بے نام و نشان رہے گا یہ شخص, اس کے مشن لے کے چلنے والا آگے ہی کوئی نہیں. اب ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں اربوں روحانی بیٹے نبی علیہ السلام کو ملنے والے ہیں جو ان کی دعوت آگے لے کے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان نہیں مٹے گا آپ کا, بلکہ دشمن تو آپ کی وجہ سے ہی زندہ ہیں جو تھوڑے بہت زندہ ہے. ابو جہل کو کس نے جاننا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے دشمنی والا معاملہ نہ ہوتا. تو آپ کے دشمنوں کا بھی اگر کوئی نام باقی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے. ان نشانیہ کا ہوا الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. یہ بہت یعنی کریٹیکل آیات ہیں, آپ دیکھ لیں. یہ بالکل ایک علیحدہ سے ایک پنڈورا باکس کھل گیا ان آیات کی روشنی میں, ایک بالکل نئی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک وہ جلال والا پہلو کس قدر کھل کے سامنے آیا ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے. اور یہ سیدھی ڈانٹ پہلی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہے, ہمارے لیے تو طویل عام میں ہے. بیسیکلی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لے آئے, وهم لا یفتنون, اور انہیں فتنوں میں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, بے شک فتنوں میں ڈالے گئے, آزمائشوں میں ڈالے گئے ان سے پہلے لوگ بھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, بالضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی کون سے دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون واقعی قربانی دینے والے لوگ ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ جو برے کرتوت کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے, ہم ان پہ کوئی گرفت نہیں کریں گے. ساء ما یحکمون, کتنا ہی برا حکم لگا رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ, جو کوئی بھی اس امید میں ہے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے, فإن اجل اللہ لآت, تو وہ کان کھول کر سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے گا. موت کے وقت ہی, بخاری و مسلم میں حدیث ہے, جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی سننے والا علم والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, جو کوئی بھی کوشش کرے گا اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے ہی بھلے کو کر رہا ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے. کوئی یہ نہ لے کہ وہ اللہ کو ٹینشن ہے کہ کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا. نہیں, صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے, بڑی ڈیٹیل, اس میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 25 کے اینڈ پہ بھی میں نے وہ حدیث بیان کی ہے.
کہ اگر زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جن و انس ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نیک شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، تو میری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں کر سکیں گے. اور اگر یہ سب کے سب جن و انس اس بدکار شخص کی مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے، تو میری کوئی شان میں کمی نہیں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. اللہ الصمد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور بالضرور ان سے دور کر دیں گے ان کی برائیوں کو، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ضرور بالضرور، یہ دو تاکیدیں ہیں، ضرور بالضرور ان کو جزا دیں گے ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں. جو سب سے بہترین اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اعمال کا بدلہ دے گا. تو یعنی یہ سب کی سب چیزیں کوئی نعوذ باللہ یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہے، باقی ایسا ہونے والا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اللہ تعالیٰ ایک کوئی بوڑھی نانی اماں کی طرح ہے جس نے یہ ایک دنیا کا کھیل نعوذ باللہ جو ہے وہ رچایا ہوا ہے اور الٹیمیٹلی سب کو اللہ نے معاف کر دینا. ایسا نہیں ہونے والا. دنیا میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی ماں ہو تو چھوڑ دے، تو اللہ بھی چھوڑ دے گا. میں سے پوچھتا ہوں کہ ماں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، ماں کے تو احساسات ہیں، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے. اللہ کے آنسو نکلتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کیا دل پسیجتا ہے؟ یعنی میں ریزمبلنس کے لیے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. تو پھر اللہ کی مثال کیوں مخلوقات کے ساتھ دی جاتی؟ پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو میں اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ بتائیں اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو، ہم بھی بچوں پہ ترس کھائیں گے، اس کو موت نہیں دیں گے. تو دنیا میں کیا ہزاروں عورتوں کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دے رہا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے؟ بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جاتے ہیں. سوتیلی مائیں ان کے ساتھ کیا برا سلوک کرتی ہیں. تو کیا اگر وہی کمپیریزن مان دیا جائے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ایسی عورت کو موت نہیں دینی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے کیونکہ بے پرواہ ہے. تو آخرت میں بھی وہ بالکل ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اپنے نافرمانوں کی. کنو کٹ لو گل، کسی پلیکھے کوئی نہ رہے. یہ جو این جی اوز کا بنایا ہوا ایک مزاج ہے خدا کے بارے میں، بالکل جھوٹا ہے. وہی بات ہے، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجہ ہی مار رہا ہے کہ خیر ہے جی بخش دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، حرام خور ہے، اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے، ہم نے تو کوئی نہیں صحیح ہونا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. تو میں کہتا ہوں دنیا میں اگر مورل لاز ایکٹیو ہوتے تو اسی ٹائم سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس منہ سے لیتے ہو. لیکن دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ ناجائز مال کسی کا ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں وہ آگ نہیں جلائے گی. دنیا میں کوئلہ آپ زبان پہ رکھیں زبان جلے گی، حرام مال زبان پہ رکھنے سے زبان نہیں جلے گی، کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ایکٹیو ہے. لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایسے ایکٹیو ہوں گے کہ وہ پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا مال جو ہے وہ اژدہا اور سانپوں کی شکل میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اب دنیا میں تو نہیں لگ رہا لیکن آخرت میں یہ ہو جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اب روح سخن تھوڑا سا بدل رہا ہے اسی کانٹیکسٹ میں، لیکن یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، انسان کو وصیت کی ہے. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ یہ کوشش کریں لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہونے کیا والی ہے اس شرک کے بدلے میں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ نیت ہے داڑھی رکھنے کی، بس وہ والدہ اور والد اجازت نہیں دیتے. اور دوسری طرف بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں.
اور پھر بولوں کی طرح پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماں باپ کا تو حکم ماننے کا اللہ نے کہا ہے. بھائی ماں باپ کے حکم ماننے کا اس وقت کہا ہے کہ جو معروف کے اندر. صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. لیکن وہ پھر بھی بھولے بنے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, سعد ابن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر لی. انہوں نے کہا میں اس وقت کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک کہ تو واپس اپنے دین میں واپس نہ آ جائے, اسی مشرکانہ دین میں. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے منہ میں زبردستی پانی ٹپکایا جاتا تھا. بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ گئی. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ماں باپ بھی کوشش کریں کہ میرے ساتھ تو شرک کریں, ان کا کہنا نہیں مانتے. کئی مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی جو تو داڑھی رکھ لی. اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر تو نے چہرے کا نقاب کیا تیرا رشتہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں مانی. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے. مجھے بھی لوگ فون کے اوپر بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی تہاڈا کی خیال ہے, تو میں تو پھر سیدھا جڑ جانا کہ تہاڈا کی خیال ہے جناب, نہیں جی غلط ہی لگتا ہے. تو بھائی مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی آپ, تاکہ آپ کے گناہوں کا بوجھ میں اٹھا لوں. تو میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤں. تو یہ لوگ اکثر سوالات اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اتنے بھولے نہیں ہوتے, پتہ ہوتا ہے سب کو. اس کا ٹیسٹر یہ ہے کہ آپ ان سے جب کاؤنٹر کوشچن کریں کہ آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے غلط, تو اسی ٹائم آپ بتائیں گے جی ہے تو غلط ہی ہے. وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسکیپ روٹ مل جائے. اللہ ماشاءاللہ کوئی لاکھوں میں ایک ہو جو روٹی کو توتی کہتا ہو یا وہ منہ کی بجائے ناک سے کھانا کھاتا ہو, اس کو تو کہہ سکتے ہیں بیچارے کو سمجھ نہیں. ادروائز سب کو سمجھ ہوتی ہے. چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ چلاکیاں کہ اپنے ساتھ چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے لیے کیے, لندخلنہم فی الصالحین, ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے نیکوکاروں بندوں کے ساتھ شامل کر دیں گے. یعنی قیامت والے دن نیکوکاروں کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, اور لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ, اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, لیکن جب ان کو تکلیف آتی ہے اللہ کے راستے میں, جعل فطرت الناس كعذاب اللہ, تو لوگوں کی تکلیف کو وہ اس طرح سمجھتے ہیں گویا کہ اللہ کا عذاب آ گیا. یعنی جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اس طرح وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں حق بات کرتے ہوئے. اسی میں کہتا ہوں ماما روزانہ حسین نہیں جمنیاں, مائیں روزانہ حسین نہیں پیدا کرتی. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف اللہ کی راہ میں آتی ہے نا, وہ جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نا, وہ اس طرح لوگوں کی تکلیف سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ کھول کے اور کیا بات بیان کی جائے, اور کس لیول پہ آگے بات سمجھائی جائے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ, اور جب تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد والا معاملہ آ جاتا ہے, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, پھر جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی تکلیف آئے گی, جو سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں آیا, تکلیف آئے گی ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے. جب حالات سازگار ہوں گے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے. بڑا مشکل کام ہے ظاہر ہے تکلیف کو. یعنی جب سب کچھ ہیپی ہو رہا ہو تو پھر ظاہر ہے انسان شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488 نمبر حدیث ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کچھ جھگڑا ہوا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی. انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا. کہا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. اللہ کی قسم اب تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے جو ایک مد گندم دی تھی 600 گرام, اس کو نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک پاؤ گندم کے برابر بھی تم ثواب حاصل, جو انہوں نے ایک پاؤ گندم خیرات کی تھی, تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دو نا, اس کے برابر تمہیں ثواب نہیں ملے گا. یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ حضرت خالد بن ولید کو. یہی وہ آدھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو, کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ کو بچانا ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام پہ ممبروں پہ لعنت کروائی تھی. تو آدھے حدیثیں بیان کرتے ہیں جی میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور بھائی یہ تو بات پہلی کی ہی صحابہ کو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں تو یہ انڈائریکٹلی ہے, ڈائریکٹلی تو کی خالد ابن ولید کو ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے, اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا بیچاروں کا کیا سٹیٹس ہے ان کے مقابلے میں. ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ خالد, حالانکہ خالد بھی صحابی تھا, کہ اب تو میرے صحابہ کو برا, آپ نے بھی یعنی صحابہ میں بھی بینچ مارک کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے کا مطلب تھا پھینٹی لگ جائے گی, مار پڑے گی.
صلح حدیبیہ سے پہلے، اور صلح حدیبیہ کے بعد اسلام ٹیک اپ پوزیشن پہ تھا. خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تو لے جائیں گے سب کو، تو آپ نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد اب تو میرے صحابہ کو، بعد میں مسلمان ہو کے اب تم لوگ میرے صحابہ کو، حالانکہ خالد بھی صحابی تھا، تو آپ نے فرق کر دیا کہ بعد والے گولڈن پیریڈ میں تو سب کے سب لوگ ہی آ جاتے ہیں. اصل تو مشکل وقت میں کس نے ساتھ دیا؟ جس نے مارے کھائی ہیں. اور جنہوں نے بنو امیہ نے وہاں پہ بھی بادشاہت کی، یہاں پہ بھی آ کے بادشاہت کی، وہ کب ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اسی پہ تو میں نے وہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے 200 روایات اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں جو جمع کی ہیں. عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5B، ہارڈ کاپیز آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گی. تو اس میں میں نے یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو کوئی آسانی پہنچتی ہے پھر یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آ کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے سورہ التوبہ کے اندر. اس میں میرا مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے پورے یہ ڈیٹیل سے بتایا ہے. مسئلہ نمبر 94، مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق. منافقین بھی قانوناً تو مسلمان ہی تھے اور صحابی بھی تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے صحابہ میں منافق موجود ہیں. جب اللہ کے نبی کو نہیں پتا تو بعد کس کو؟ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بتائے، اور وہ صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کے سامنے آ کے یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کچھ اپنے سینوں کے اندر دشمنی چھپائی ہوئی ہے؟ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا منافقین کو بھی. لفظی ترجمہ ہے جانے گا، لیکن یہ اصطلاحاً ترجمہ ہوگا کہ جانچے گا، یعنی ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے کر دے گا. اور آپ دیکھ لیں پھر غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین بہانے کر کے گھر بیٹھنا شروع ہو گئے. حالانکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب کہ قتال کے لیے نفیر عام تھی، اور یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ اب جو قتال میں نہیں جائے گا وہ پکا منافق ہوگا. یہ غزوہ بدر میں بھی نہیں تھا، وہ بھی آپشنل تھا. غزوہ احد بھی آپشنل تھا، غزوہ خندق بھی آپشنل تھا. لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے وہ عرب کی سرحد پہ آ گیا تھا. 30,000 صحابہ اکرام جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے. لیکن وہ رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ وہ پہلی فوج لے کے واپس بھاگ گیا. 1.5 لاکھ کی فوج 30,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5-2 مہینے وہاں رہے. قریب کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے، اور الٹیمیٹلی پھر سیدنا ابو بکر کے دور میں اور پھر سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کی جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ہم ان کو جانچیں گے، بالکل ان کو نکھار کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے ان کی حرکتوں کو. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اہل ایمان سے اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو. ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے. اندازہ کریں. وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک ذرہ بھی نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں کا بوجھ. انہم لکاذبون، بے شک وہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو بھی اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھوں کو بھی. اس اعتبار سے وہ ان کے بوجھ تو اب ان کے سر کے اوپر رہیں گے، لیکن جو ان کے لیڈر ہیں ان کے اوپر ڈبل ہوگا، ان کا بوجھ بھی اور ان کا اپنا بوجھ بھی. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور بالضرور قیامت والے دن ان کی پرسش ہوگی. عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس بات پر وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے. یہ جھوٹ ہی کھڑا کرتے تھے کہ جناب آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں، ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سب کو جنت میں اپنے ساتھ نہ لے جائیں. آج بھی یہ ماڈرن فارم میں آپ یہ دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے وہ بیماری ہے کسی اور شکل میں نکلی ہوئی ہے. اس وقت بھی کافر کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ،
اپنے لیڈروں کے پیچھے چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اللہ اللہ یہ نہیں اٹھا سکتے. ہاں یہ اس اعتبار سے ضرور اٹھائیں گے کہ تمہارے گناہوں کا بھی، اپنے گناہوں کا، جبکہ ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ بڑا اس اعتبار سے سمجھنے کا مقام ہے یہ پورا رکوع. اب قرآن پاک اب بند کر دیجئے، میں نے اسی کانٹیکسٹ میں کچھ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات ڈسکس کرنی ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مخلوق تک پہنچانے کی پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ پیغمبروں کی علیہم السلام. لیکن پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے غم نہیں کھانا، آپ کا کام صرف حق پہنچانا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوزخ والوں کے بارے میں کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا تو مجھے اور آپ سے کیسے پوچھا جائے گا؟ ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا. جن کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. ہماری تو ہم تو ڈاکی ہیں نا، ان کی تو ان کے ڈاکی ہیں. ہمارا کام بھی صرف پہنچانا ہوگا. ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے تیری بات کیوں نہیں مانی. حق گھونٹ کے نہیں پلانا. وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص آیت نمبر 56. بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کا طلبگار ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے. جس کی مرضی ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے، جو چاہے تو وہ ناشکری کی روش. لیکن آخرت بھی برابر نہیں ہونے والی، یہ ذہن میں رکھیے گا. مرضی کا یہ مطلب نہیں جو مرضی کرتے رہو تو اینڈ بھی دونوں کا سیم ہوگا، نہیں. وہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں جھونکے گا اور اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. سورہ طٰ میں آیا طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑھتے. الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن تو نہیں مگر نصیحت جو ڈر جائے سے بس. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. جو نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، جو ڈر جاتا ہے اس کو آپ تبلیغ کریں. فذکر ان نفعت الذکرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو. کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ بات مانے گا تو اسی کو نصیحت کریں. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو بات سن کے ڈر جائے. ویتجنبها الاشقی، اور چھوڑ دیں اس کو جو شکی اور بدبخت بن چکا ہے اور آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا. ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ، ایسے شخص کو تو پھر ہم آخرت میں بہت بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. جو قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت تمہارا کام تمام نہیں کرے گی. موت آ جائے تو ایک دفعہ ہی تکلیف ختم نہیں. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے جو ہے وہ نفس کی اصلاح کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. اللہ اکبر کہہ کر سر تسلیم خم کیا اپنے رب کے سامنے. اللہ اکبر. وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو.
والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ کانٹے کی بات تھی جو اس قرآن سے پہلے صحائف میں تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ اس کانٹیکسٹ میں 11 کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے میں نے مسئلہ نمبر 51 ریکارڈ کروایا ہے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ جسے شوق ہو تو کراس ریفرنس کے طور پہ اسے ضرور سنیں۔ یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ضمناً ڈسکس کروں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری آیات میں نے اس لیے پڑھی کہ وہ پریشان نہ ہوں اگر کوئی بات نہیں مانتا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سخت معاملہ ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں جناب السلام علیکم، سلام میں متارکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ ان جاہلوں نے ماننا ہی کوئی نہیں ہے، وہ اپنا ٹائم نہیں ان کے اوپر ضائع کرتے۔ لیکن یہاں کئی لوگ ہیں وہ بالکل تلے ہوتے ہیں اگلے بندے کو بات سمجھانے کے اوپر، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، تو میری کہاں سے ذمہ داری ہے؟ میرا کام بھی صرف پہنچانا ہے۔ اور جو جاہل بحث کرے، اور یہ جہلا کی اکثریت پڑھے لکھے جہلا ہیں جو علماء کرائم ہیں، مجرم علماء، علماء پرائم، عزت والے علماء کی بات نہیں کر رہا، علماء کرام کی بات نہیں کر رہا، علماء کرائم کی بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 141 میرا ریکارڈ ہے، علماء کرائم ورسز علماء پرائم۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو کبھی دعوت نہ دیں، یہ بکے ہوئے اپنے فرقوں کے آگے، یہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ان کو بس آپ سلام دعا ان کے ساتھ اچھا رکھیں، بس کبھی کبھار کو گفٹ کر دیا کریں، عیدی وغیرہ دے دیا کریں، کو سوٹ گفٹ کر دیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے تقیہ کریں، جو سورہ ال عمران میں آئے کہ شر سے بچنے کے لیے تقیہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ تقیتاً ہی ان کو بے شک گفٹ کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو جاہل ہیں ان سے بس سلام دعائی رکھنی ہے، بحث نہیں کرنی۔ میں نے اس پر جب دقت نظر سے سوچا تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ 3 بڑے نقصان ہو جاتے ہیں جب آپ جاہلوں کے ساتھ بحث میں الجھ جاتے ہیں، چاہے وہ علماء میں ہو چاہے عوام الناس میں۔ نمبر 1، ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے، آؤٹ پٹ زیرو۔ جب ٹائم کا ضیاع ہوگا، آؤٹ پٹ زیرو ہوگی، تو مسلمان تو یہ کام نہیں کرے گا، وہ تو لو کاموں سے پرہیز کرے گا۔ نمبر 2، دوسروں کا حق مر جاتا ہے۔ وہ ٹائم آپ نے لگانا تھا عوام الناس کے اوپر، آپ لگا رہے ہیں ان جاہلوں کے اوپر، تو ان کا ٹائم تو پھر انہوں نے لے لیا۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ آپ عوام الناس تک بات پہنچاتے، جو بات سننے کے لیے تیار ہیں ان کو بات سمجھاتے، ان کی حق تلفی ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 جو سب سے خطرناک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے متنفر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے یار میں اتنی محنت سے لوگوں کو قرآن حکیم کی آیات دکھاتا ہوں، بخاری مسلم سے حدیث سناتا ہوں، لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ اور بھائی یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کہاں سے ماننا ہے؟ الٹا یہ ہوگا جب ایسے لوگوں کو آپ تبلیغ کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بحث و تمہیز کرنا شروع کریں گے، اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوگا کہ آپ یہ رزلٹ نکال لیں گے یار تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ گالی کو نیچے مان دیں، تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ بات ہی نہیں سنتے ہیں۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس نہج پہ پہنچ جائیں۔ اس لیے میں کنفرنٹیشن سے الحمدللہ شروع دن سے بچتا ہوں۔ جب سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہیں، میں نے کبھی کسی کے مناظرے کا چیلنج نہ قبول کیا ہے نہ کسی کو چیلنج دیا ہے۔ ہاں میں علمی چیلنج دیتا ہوں کہ بھئی اب علمی چیلنج آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ کیا کیا ہے۔ علمی چیلنج، مناظرے کا چیلنج کبھی نہیں لکھا ہوتا، بلکہ اس کے الٹ کلپ چڑھے ہوئے ہیں میرے کہ انجینئر محمد علی مرزا مناظرہ کیوں نہیں کرتا، یوٹیوب پہ لکھیں رومن میں کلپ کھول دیں۔ کیونکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب مجھے قرآن نے منع کیا ہے ان کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اور بحث و تمہیز کرنے سے، تو قرآن پاک کی نافرمانی تو نہیں کرنی۔ کئی لوگوں کے فون آتے ہیں، میں جب تھوڑی سی ٹون سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ شرارت کے لیے ہے تو معذرت کر لیتا ہوں۔ نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کا، اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کو بھی منع کیا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کہ چاہے کوئی گالیاں بھی دیتا ہے ہماری دعوت کے اگینسٹ، کچھ بھی کرتا ہے، آپ بس اپنی دعوت لوگوں تک لانچ کریں۔
میں نے تو آلموسٹ تقریباً شاید ہی کوئی اکا دکا کو کلپ بچ گیا ہو, میں نے رپلائی ٹو کے نام سے جو کلپ تھے نا, بندوں کو بائی نیم سوائے ایک چند کریٹیکل چیزوں کے ڈیلیٹ کر دی, یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دی. اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جن بندوں کو رپلائی ہم کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے, ان کو تو گلی محلے کے لوگ نہیں جانتے, اور ہماری دعوت الحمدللہ آج کروڑوں لوگوں تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ. میں نے بتایا نا 8 سے 1 سال پہلے ہمارے یوٹیوب کے جو وزٹرز تھے ان کی تعداد مہینے میں 1 سے 1.5 لاکھ تھی, آج روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے الحمدللہ. ایک چینل جو شارٹ کلپ کا ہے سبسکرائبرز اس کے 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. صرف اس کے اوپر وہ ڈالروں والی کمائی کرنی شروع کر دی جائے نا, تو میں یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں. ابھی میں اس کے اوپر مشورہ کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ وہ ہم نے دین کے لیے کام کرنے کے اعتبار سے ہے نا, اپنی ذات کے لیے تو نہیں. اور میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کروں گا اس حوالے سے, کیونکہ کئی لوگوں کے جب میں نے کہا نا جی ہم اس سے ڈالر نہیں کما رہے, تو کئی لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہیں جی کافروں سے تو خلفائے راشدین جزیہ لیتے رہے ہیں, تو آپ یوٹیوب والوں سے کیوں نہیں پیسے لے کے دین کے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ تو ہر طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 1 لاکھ وزٹرز کے اوپر یوٹیوب کتنا دیتا ہے جی فرحان صاحب؟ $100 دیتا ہے. $100 روزانہ کے پاکستان کے 10,000 روپے بنتا ہے. ہماری آلموسٹ صرف یوٹیوب کے شارٹ کلپ کے چینلز کی کمائی جو ہے ایک مہینے کی 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. 3 لاکھ سے زیادہ اگر ہم لینا شروع کر دیں. میری جتنی تنخواہ ہے نا اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ. اور الحمدللہ سچائی کے ساتھ یہ بات پہنچ رہی ہے لوگوں تک اللہ کے فضل سے. تو 8 سے سال پہلے ہم بھی کوڑ کے بیٹھ جاتے اور اس دعوت کو آگے نہ کرتے اور کہتے لوگ سنتے نہیں ہیں. یار نہیں سنا تو کیا ہوا, لوگ تو سنیں گے. آج ادھر 80-100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب یہی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھتی ہے اور کلپس چڑھتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو دعوت کا کام جاری رکھیں. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. آہستہ آہستہ آپ اس ریس کو ون کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مولیاں نال پھٹا نہیں لینا. پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی وہ مفتی صاحب کو دکھایا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی آسانی سے قرآن و حدیث مان جائیں گے. یہ دنیا کے پروفیسرز ہیں جو مان جاتے ہیں. آپ کسی پی ایچ ڈی میتھمیٹکس کو بھری کلاس میں کتاب اٹھا کے بتائیں نا کہ حضرت صاحب آپ نے جو فارمولا لکھا ہے نا, یہ جو آپ کریزک کی بک پڑھا رہے ہیں نا میتھمیٹکس کی, اس کے تحت یہ غلط لکھا ہوا ہے. وہ کہے گا سوری, تھینک یو, سٹ ڈاؤن. تب مولوی اسے قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھاؤ تو ان کو یا علی مدد کہنا چھاڑ دے, اور تھینک یو کرے گا, کہے گا پھینک دیو, چک کے انو باہر پھینک دیو. تھینک یو نہیں کرے گا, چک کے سٹو انو باہر, نہیں مانیں گے. تھینک یو نہیں, پھینک دیو ہی بولیں گے. تیری بات بھی پھینک دیو تو تنو بھی چک کے باہر سٹ دیو. یہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں کے ساتھ جب ہو بس سلام دعا. میں الحمدللہ آج تک میرے جو بریلوی مکتبہ فکر کے زمانے کے جو میرے استاد ہیں نا, وہ آج بھی ملتے ہیں. میں ان سے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کر کے 10 بوسی بھی کرتا ہوں. کنفرٹیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ورنہ آپ کو پتا ہے ادھر 2009 کے اندر وہ 150-200 بدماش لے کے وہ مندریوں والے اور وہ جو ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ڈنڈے اٹھائے ہوئے آگے تھے. اس وقت تو بھی میری ویڈیوز ریکارڈ بھی نہیں ہو رہی تھی, اور اگر ہم کنفرٹیشن کی طرف چلے جاتے تو دعوت وہیں پہ دفن ہو جاتی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں وہ سامنے چونکہ تھانہ ہے, پولیس والے آگے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ خیر معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو گیا. تو میں نے کبھی کنفرٹیشن کی فضا قائم نہیں کی, اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ کبھی کنفرٹیشن نہ کریں. صرف دعوت دیں, اپنا مقدمہ دیں, ویڈیو میں احادیث دکھا دیں. وہ کہیں جی نہیں مانتے, آپ کہیں جی آپ کی مرضی ہے. مجھے کئی لوگ فون پہ بات کرتے ہیں جب کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے. میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے بھائی. نہیں جی ہم آپ کے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھ سے مناظرہ نہ کریں, میرا اپنا موقف تھا, آپ کا اپنا موقف ہے. میں نے آپ لوگوں سے مناظرہ کیا, کسی کے دروازے پہ جا کے میں نے کوئی مطلب دستک دی ہے کہ جناب باہر نکلو, تھوڑے بزرگ چشتی رسول اللہ پڑھا کے گئے نے, اشرف علی رسول اللہ پڑھا کے گئے نے, آؤ منو صاحب دو. نہیں, ہم نے عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے, آپ بھی اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں, دیٹس آل. اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے, کنفرٹیشن ہونے کی ضرورت ہی نہیں, علمی دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے. اگلے دن مجھے ایک بھائی کا فون آیا, مجھے کہتے ہیں جی میں وہ خادم حسین رضوی صاحب کا پکا مرید ہوں, میرا دل کرتا ہے میں
اگر یعنی خود کش حملہ جائز ہوتا تو میں ان مولویوں پہ خود کش حملہ کر دیتا جنہوں نے ہماری آخرت برباد کی ہے. وہ میرا کلپ تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کو اوپن چیلنج, مناظرے کا چیلنج نہیں, علمی چیلنج, چشتی رسول اللہ والی عبارت کے اوپر, اور کشف المحجوب میں صاحب اور سکر والے کانٹیکس میں نبی علیہ السلام کا جو سکینڈل لکھا ہے زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ, نعوذ باللہ من ذالک, اس کلپ کے اوپر وہ کہتا ہے جب میں نے کلپ سنا, میں نے کلپ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے شاگردوں کو فون کیا کہ اس کا جواب دو. کہتے اس کے بعد وہ فون ہی نہیں اٹھاتے. تو یہ ایک نہیں, کئی اس طرح کے لوگ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے ایوانوں میں اب زلزلے آئے ہوئے ہیں, اس لیے اس وقت بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے, پیار محبت کے ساتھ. اگلے دن ایک بھائی کا فون آیا لاہور سے, اپنے نام کے ساتھ رضوی بھی بول رہے تھے. کہتے ہیں جی آپ کا اور ہمارا مشن ایک ہی ہے. میں نے کہا ہاں جی, ہم اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. گستاخوں کو ننگا کرنا جو اسام الرحمین میں انہوں نے کیا, ہمارا تو مشن ہی ہے. کہتے نہیں وہ ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ ہو جائے. میں نے کہا کس بات پہ؟ چشتی رسول اللہ پہ. میں نے کہا آپ صحیح سمجھتے؟ کہتے نہیں غلط ہے. تو میں نے کہا مناظرہ کس بات کا؟ آپ بھی کہہ رہے غلط, میں بھی کہہ رہا ہوں غلط. ہاں اگر آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو مجھ سے مناظرہ نہ کریں, آپ اپنی پبلک کو بتائیں تاکہ آپ کی پبلک میں سے ہی کوئی ممتاز قادری اٹھے اور آپ کو درجہ شہادت تک پہنچا دے. یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں. تو وہ شہید تو نہیں ہوں گے آپ کی ڈاکٹرائن میں, تو وہ مارنے والا ہی شہید ہوگا, مرنے والا تو نہیں ہوگا. ان سے کہہ رہے ہیں کتے دی موت مر گیا. تو جنہیں کتے دی موت مرنا ہے, اپنے آپ کو اس طریقے سے دعوت دینی ہے, تو اپنی پبلک کو آپ سیٹسفائی کریں. نہیں وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, وہ صاحب اور سکر کی عبارت بھی کشف المحجوب میں غلط ہے. تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں نے کہا اولیاء اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے, نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی پھر وہ اولیاء اللہ نہیں ہوگا. یا آپ ہمارے والا موقف اختیار کریں کہ ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں یا تبدیل ہو گئی ہیں. یہ بھی میں حسن ظن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, حقیقت ہو سکتا ہے اس کے بالکل 100% مختلف ہو, لیکن حسن ظن کے طور پر کہتے ہیں ہاں جی یہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جی پھر وہ ولی نہیں رہے گا جو گستاخ رسول ہوا. زانی ہو, شرابی ہو, کچھ ہو, صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو گئے, لیکن جو گستاخ رسول ہو گیا وہ بھی صرف غلطی نہیں ہے, وہ ولایت بھی گئی اس کی. یہ ہے اصل مسئلہ, ولایت کے پڑ گئے لالے. تو الحمدللہ عوام الناس ایجوکیٹ ہو رہی ہے, پبلک پر محنت کریں. میں کہتا ہوں جس طرح مشرکین عرب نے جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ریولوشن نہیں آئی تھی. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جب تک بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ, جن کو میں مسلمان سمجھتا ہوں, جب تک یہ اصلاح اپنی نہیں کرتے کوئی ریولوشن نہیں آنی. آپ جو مرضی کرتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہونا. ان کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے, اور وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے یہ سارے معاملات کیے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.